بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک دو گروہ آپس میں نہ لڑیں، دونوں میں بڑی جنگ ہوگی اور دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا، اور قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک 30 کے قریب جھوٹے دجال ظاہر نہ ہو لے۔ ہر ایک یہ کہے گا میں اللہ کا رسول ہوں۔ رب قیامت کی 10 بڑی علامات میں سے ایک علامت دجال کا ظاہر ہونا بھی ہے۔ دجال کا فتنہ تاریخ انسانی کی ابتدا سے لے کر انتہا تک کے تمام فتنوں سے بڑا اور خطرناک فتنہ ہے، جس کی بڑائی اور شدت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ہر ایک نبی علیہ السلام نے اپنی اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا تھا۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دجال 2 قسم کے ہیں، چھوٹے اور بڑے۔ چھوٹے دجال بہت ہوئے اور ہوں گے، ہر جھوٹا نبی، جھوٹا مولوی، صوفی جو لوگوں کو گمراہ کریں وہ دجال ہے۔ بڑا دجال صرف ایک ہے جو دعوی خدائی کرے گا۔ پیارے دوستو، دجال عربی زبان میں جعل ساز، ملمہ ساز اور فریبکار کو بھی کہتے ہیں۔ دجل کسی نقلی چیز پر سونے کا پانی چڑھانے کو کہتے ہیں۔ دجال کا یہ نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ جھوٹ اور فریب اس کی شخصیت کا نمایاں ترین وصف ہوگا، اس کے ہر فعل پر دھوکہ دہی اور غلط بیانی کا سایہ ہوگا۔ آقا کریم علیہ السلام نے دجال کی کئی واضح نشانیاں بتائی ہیں، جبکہ مغرب میں اسے اینٹی کرائسٹ کے نام سے جانا جاتا ہے، جو دنیا بھر میں اپنے شعبدوں سے تباہی پیدا کرے گا۔ نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق دجال کا ظہور قیامت سے پہلے اور دنیا کے آخری دنوں میں ہوگا۔ اس کا مقصد دنیا سے اسلام اور اس کے پیروکاروں کو ختم کرنا ہونا۔ دجال اللہ کے ماننے والوں کو اپنی بندگی پہ مجبور کر کے انہیں جہنم میں دھکیلنے کے لیے آئے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جو دجال کی خبر سن لے وہ اس سے دور رہے۔ اللہ کی قسم، آدمی اپنے آپ کو مومن سمجھ کر اس کے پاس آئے گا اور پھر اس کی پیدا کردہ شبہات میں اس کی پیروی کرے گا۔ دجال اکیلا نہیں ہوگا بلکہ اس کے ساتھی بھی ہوں گے، یعنی یہ ایک عالمگیر فتنہ ہوگا۔ رسول کریم علیہ السلام نے ایک دن لوگوں سے خطاب کیا، چنانچہ 3 مرتبہ یہ فرمایا، یوم الخلاص وما یوم الخلاص، یوم الخلاص وما یوم الخلاص۔ کسی نے پوچھا یہ یوم الخلاص کیا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، دجال آئے گا اور احد پہاڑ پہ چڑھے گا، پھر اپنے دوستوں سے کہے گا، کیا اس قصر عبید سفید محل کو دیکھ رہے ہو؟ یہ احمد کی مسجد ہے۔ پھر مدینہ منورہ کی جانب آئے گا تو اس کے ہر راستے پر ہاتھ میں ننگی تلوار لیے ایک فرشتے کو مقرر پائے گا، چنانچہ سبخت الجرف کی جانب آئے گا اور اپنے خیمے پہ ضرب لگائے گا۔ پھر مدینہ منورہ کو 3 جھٹکے لگیں گے، جس کے نتیجے میں ہر منافق مرد و عورت اور فاسق مرد و عورت مدینے سے نکل کر اس کے ساتھ جائیں گے۔ اسی طرح مدینہ گناہگاروں سے پاک ہو جائے گا اور یہی یوم الخلاص چھٹکارے کا دن ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، پس جب دجال ویرانے پر سے گزرے گا تو اسے حکم دے گا کہ اپنے خزانے نکال، تو اس کے خزانے اس کی ایسی اتباع کریں گے جیسے شہد کی مکھیاں اپنے سردار کی اتباع کرتی ہیں۔ دجال کے نکلنے سے پہلے دنیا کی بہت بری حالت ہوگی، جیسے کہ حدیث مبارکہ کے مضامین سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے نکلنے سے 3 سال پہلے ہی دنیا میں عام قحط پھیل جائے گا۔ پہلے سال آسمان 1/3 بارش اور زمین 1/3 پیداوار روک لے گی، دوسرے سال آسمان 2/3 بارش اور زمین 2/3 پیداوار، جبکہ تیسرے سال آسمان ساری بارش اور زمین ساری پیداوار روک لے گی، حتیٰ کہ آسمان شیشے کا اور زمین تانبے کی ہو جائے گی۔ اس خشک سالی کے جواب تمام چوپائے ہلاک ہو جائیں گے، فتنے اور قتل و غارت گری عام ہو جائے گی، آدمی ایک دوسرے کو قتل اور جلا وطن کر رہے ہوں گے۔ تب دجال مشرق کی سمت ایک اصبہان یا خراسان نامی شہر سے نکلے گا۔ غذائی قحط کے علاوہ علمی اور روحانی قحط بھی برپا ہوگا۔ دین کے سلسلے میں لوگوں میں ذوف پیدا ہو چکا ہوگا، علماء اور دیندار لوگوں کی قلت ہوگی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے خطبہ دیا اور ایک لمبی تقریر فرمائی، اس میں دجال کا حال بھی بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سے اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو پیدا کیا ہے اس وقت سے اب تک دجال کے فتنے سے بڑھ کر کوئی فتنہ پیدا نہیں فرمایا۔ تمام انبیاء اپنی امتوں کو دجال سے خوف دلاتے رہے ہیں، چونکہ تمام انبیاء علیہ السلام کے آخر میں میں ہوں اور تم بھی آخری امت ہو، اس لیے دجال تمہیں لوگوں میں پیدا ہوگا۔ اگر وہ میری زندگی میں ظاہر ہو جاتا تو میں تم سب کی جانب سے اس کا مقابلہ کرتا، لیکن چونکہ وہ میرے بعد ظاہر ہوگا اس لیے ہر شخص اپنے نفس کی جانب سے اپنا بچاؤ کر لے گا، اللہ میری جانب سے اس کا محافظ ہوگا۔ سنو، دجال شام و عراق کے مابین مقام خلا سے ہوگا اور اپنے دائیں بائیں ملکوں میں فساد پھیلائے گا۔ اے اللہ کے بندو، ایمان پر ثابت قدم رہنا، میں تم کو اس کی وہ حالت سناتا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نے بھی بیان نہ کی۔ پہلے تو وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا تو پھر کہے گا میں خدا ہوں۔ تم مرنے سے پہلے خدا کو نہیں دیکھ سکتے، پھر دجال کیسے خدا ہوا؟ اس کے علاوہ وہ کانا ہوگا، تمہارا رب کانا نہیں۔ اس کی پیشانی پر فرماتے ہیں کاف فے رے، یعنی کفر یا کافر لکھا ہوگا، جسے ہر مومن عالم ہو یا جاہل سب پڑھ لیں۔
حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، دجال بائیں آنکھ سے کانا ہوگا، اس کے بال گھنے ہوں گے، اس کے ساتھ جنت و جہنم بھی ہوگی، اور اس کی جہنم حقیقت میں جنت ہوگی، اس کی جنت حقیقت میں جہنم ہوگی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مجھے دجال سے بھی اس بات کا زیادہ علم ہے کہ اس کے ساتھ کیا چیزیں ہوں گی۔ اس کے ساتھ 2 جاری نہریں ہوں گی، ان میں سے ایک دکھنے میں سفید پانی کی ہوگی اور دوسری دکھنے میں بھڑکتی ہوئی آگ کی ہوگی۔ اگر کوئی شخص وہ زمانہ پائے تو اسے چاہیے کہ اس نہر پر جائے جو دیکھنے میں آگ نظر آ رہی ہوگی اور اس میں غوطہ لگا دے، پھر اپنا سر جھکا کر اس میں سے پیے، وہ ٹھنڈا پانی ہوگا، اور دجال کی ایک آنکھ پوچھ دی گئی ہوگی، اس پر موٹا ناخنہ ہوگا، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، جسے ہر مومن پڑھ لے گا، خواہ وہ لکھنا پڑھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ اس حدیث کی تشریح میں سب سے پہلے تو دجال کی آنکھوں کی کیفیت کو واضح کرنا مقصود ہے۔ اس سلسلے میں اتنی بات تو متعین ہے کہ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اسی وجہ سے عوام میں وہ کانے دجال کے نام سے ہی مشہور ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ اس کی دوسری آنکھ انگور کے دانے کی طرح پھولی ہوئی ہوگی، اور اس کی پلکوں کے پاس گوشت کا ابھرا ہوا چھوٹا سا ٹکڑا ہوگا، لیکن یہ بات متعین نہیں کہ وہ دائیں آنکھ سے کانا ہوگا یا بائیں آنکھ سے۔ اسی طرح اس کی پھولی ہوئی آنکھ کون سی ہوگی؟ احادیث کی روشنی میں اسے متعین کرنا خاصا مشکل ہے، کیونکہ ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ وہ بائیں آنکھ سے کانا ہوگا، اور ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ وہ دائیں آنکھ سے کانا ہوگا۔ اسی بنا پر اس کی دوسری آنکھ کی کیفیت بھی متعین کرنا دشوار ہے۔ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بارہا اس کی نشانیوں سے آگاہ کیا اور واضح بتایا کہ دجال کیسا دکھے گا اور اس کی نشانیاں کیا ہوں گی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا، وہ ایک جگہ نہیں رکے گا، اس کی رنگت سرخی مائل سفید ہوگی، اس کی پیشانی نمایاں اور گردن بہت زیادہ چوڑی ہوگی، اس کا قد چھوٹا ہوگا اور کمر میں کب ہوگا، اس کے باوجود وہ طاقتور ہوگا، وہ عام انسانوں کی طرح نہیں چل سکے گا۔ دجال کے گھنگریالے بال ہوں گے جو سر سے سانپوں کی مانند لٹک رہے ہوں گے۔ دجال ایک مرد ہوگا اور اولاد کو پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم ہوگا۔ اس کی پیشانی پر دونوں آنکھوں کے بیچ کافر یا کاف پے رے لکھا ہوگا۔ درج بالا نشانیوں کی وضاحت کچھ اس طرح بھی کی گئی۔ مختلف احادیث میں دجال کا حلیہ بتایا گیا ہے۔ دجال یہودیوں کی نسل سے ہوگا جس کا قد ٹھگنا ہوگا، دونوں پاؤں ٹیڑھے ہوں گے، جسم پر بالوں کی بھرمار ہوگی، رنگ سرخ یا گندمی ہوگا، سر کے بال حبشیوں کی طرح ہوں گے، ناک چونچ کی طرح ہوگی اور بائیں آنکھ سے کانا ہوگا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ چکے تو وہ منبر پہ تشریف فرما ہوئے اور مسکراتے ہوئے فرمایا، تمام لوگ اپنی جگہ بیٹھے رہیں۔ پھر فرمایا، جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں جمع کیا؟ لوگوں نے کہا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ کی قسم میں نے تمہیں نہ تو کسی چیز کا شوق دلانے کے لیے جمع کیا ہے اور نہ کسی چیز سے ڈرانے دھمکانے کے لیے اکٹھا کیا ہے، بلکہ میں نے تمہیں یہ بتانے کے لیے جمع کیا ہے، تمیم داری پہلے عیسائی تھا، وہ آیا، اس نے بیعت کی اور اسلام میں داخل ہو گیا۔ اس نے مجھے ایسا واقعہ سنایا جو ان باتوں سے تعلق رکھتا ہے جو میں تمہیں دجال کے بارے میں بتایا کرتا ہوں۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ لخم اور جذام قبیلے کے 30 آدمیوں کے ہمراہ ایک بحری جہاز میں سمندر کے سفر پہ روانہ ہوا۔ سمندر کی لہریں مہینہ بھر انہیں ادھر ادھر دھکیلتی رہیں، یہاں تک کہ ایک جزیرے میں پہنچ گئے۔ اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا۔ وہ ایک چھوٹی کشتی میں بیٹھ کر جزیرے میں داخل ہوئے۔ جب وہ جزیرے میں داخل ہوئے تو انہیں ایک جانور ملا جس کے جسم پر بہت بال تھے۔ بالوں کی کثرت کی وجہ سے انہیں اس کے آگے پیچھے کچھ پتہ نہ چل رہا تھا۔ انہوں نے کہا، تیرا ستیہ ناس ہو، تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، میں جساسا ہوں۔ انہوں نے پوچھا، یہ جساسا کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، اے لوگو، خانقاہ میں موجود اس آدمی کی طرف جاؤ، وہ تمہاری خبریں سننے کا بڑے تجسس سے انتظار کر رہا ہے۔ بیان کرنے والا بتاتا ہے، جب اس نے آدمی کا ہم سے ذکر کیا تو ہمیں خوف لاحق ہوا کہ یہ جانور شیطان نہ ہو۔ پھر ہم تیزی سے چلے اور خانقاہ میں داخل ہو گئے۔ وہاں ہم نے بھاری برکم قد کاٹ کا ایک آدمی دیکھا جس کے گھٹنوں سے ٹخنوں تک بندھی ایک لوہے کی زنجیر تھی اور اس کے ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ بندھے تھے۔ ہم نے پوچھا، تیرا ستیہ ناس تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، میرا پتہ تمہیں جلد چل جائے گا، یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ ہم نے کہا کہ ہم عرب سے آئے ہیں، جہاز میں سوار ہوئے، سمندر میں طوفان آ گیا، مہینہ بھر لہریں ہمیں دھکیلتی رہیں، یہاں تک کہ اس جزیرے کے کنارے لے آئیں۔ ہم کشتی میں بیٹھ کر جزیرے میں داخل ہوئے، یہاں ہمیں ایک جانور ملا جس کے بدن پر بہت بال تھے۔ بالوں کی کثرت کی وجہ سے اس کے آگے پیچھے کا کچھ پتہ نہ چل رہا تھا۔ ہم نے اس سے پوچھا، تیرا ستیہ ناس تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، میں جساسا ہوں۔ ہم نے پوچھا، یہ جساسا کیا چیز ہے؟ اس نے کہا کہ خانقاہ میں موجود اس آدمی کی طرف جاؤ، وہ تمہاری خبریں سننے کا بہت شوق سے انتظار کر رہا ہے۔ ہم تمہاری طرف تیزی سے آئے ہیں اس ڈر سے کہ کہیں یہ شیطان نہ ہو۔ اس نے کہا، مجھے بیسان کے نخلستان کا حال بتاؤ۔ ہم نے کہا، اس نخلستان کے بارے میں کون سی بات پوچھنا چاہتے ہو؟
اس نے کہا میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا اس کے درختوں پہ پھل آتے ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے سب سے قابل اور جانکار انسان ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دجال کے خاتمے کو واضح طور پر بیان فرمایا۔ عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، بس لوگوں کی ٹانگوں اور آنکھوں کے درمیان سے تاریکی ہٹے گی، یعنی اتنی روشنی ہو جائے گی کہ لوگ ٹانگوں تک دیکھ سکیں گے۔ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کے جسم پہ ایک ذرا ہوگی، بس لوگ ان سے پوچھیں گے کہ آپ کون ہیں؟ وہ فرمائیں گے میں عیسیٰ ابن مریم اللہ کا بندہ اور رسول ہوں اور اس کی پیدا کردہ جان اور اس کا کلمہ ہوں، یعنی باپ کے بغیر محض اس کے کلمہ کن سے پیدا ہوا ہوں۔ تم 3 صورتوں میں سے ایک کو اختیار کرو، اللہ دجال اور اس کی فوجوں پر بڑا عذاب آسمان سے نازل کر دے، ان کو زمین میں دھسا دے، ان کے اوپر تمہارے اسلحے کو مسلط کر دے اور ان کے ہتھیاروں کو تم سے روک دے۔ مسلمان کہیں گے اے اللہ کے رسول، یہ آخری صورت ہمارے لیے اور ہمارے قلوب کے لیے زیادہ طمانینت کا باعث ہے۔ چنانچہ اس روز تم بہت کھانے پینے والے اور ڈیل ڈول والے یہودیوں کو بھی دیکھو گے کہ ہیبت کی وجہ سے اس کا ہاتھ تلوار نہ اٹھا سکے گا۔ بس مسلمان پہاڑ سے اتر کر ان کے اوپر مسلط ہو جائیں گے اور دجال جب عیسیٰ ابن مریم کو دیکھے گا تو شیشے کی طرح پگھلنے لگے گا، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام اسے جا لیں گے اور قتل کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے دجال اور اس کے لشکر پر مسلمانوں کو مسلط کرے گا، چنانچہ وہ ان سب کا قتال کریں گے، حتیٰ کہ شجر و ہجر بھی پکاریں گے اے اللہ کے بندے، اے رحمان کے بندے، اے مسلمان یہ یہودی ہے، اسے قتل کر دے۔ غرض اللہ تعالیٰ ان سب کو فنا کر دے گا اور مسلمان فتح یاب ہوں گے۔ بس مسلمان صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ بند کر دیں گے۔ اللہ رب العزت نے دجال کو غیر معمولی صلاحیتوں سے نوازا ہوا ہوگا، تاہم وہ اس کا استعمال برائی اور شر پھیلانے میں کرے گا۔ دجال کی طاقتوں کا اندازہ بہت سی احادیث میں ملتا ہے۔ اس کے پاس آگ اور پانی ہوں گے، جو آگ نظر آئے گی وہ ٹھنڈا پانی ہوگا اور جو پانی نظر آئے گا وہ آگ ہوگی۔ اس دجال کے پاس روٹیوں کا پہاڑ اور پانی کا دریا ہوگا، مطلب یہ کہ اس کے پاس پانی اور غذا وافر مقدار میں ہوں گے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان باتوں کے لیے وہ نہایت حقیر ہے، لیکن اللہ اسے اس کی اجازت دے گا تاکہ لوگوں کو آزمایا جا سکے کہ وہ اللہ پر یقین رکھتے ہیں یا دجال پر۔ اور پھر دجال اپنے ساتھ ایک دریا اور آگ لے کر آئے گا جو اس کی آگ میں پڑے گا، اس کو یقیناً اس کا صلہ ملے گا اور اس کا بوجھ کم کر دیا جائے گا، لیکن جو اس کے دریا میں اترے گا اس کا بوجھ برقرار رہے گا اور اس کا صلہ اس سے چھین لیا جائے گا۔ وہ دجال ایک گدھے پہ سوار ہوگا، اس گدھے کے کانوں کے درمیان 40 ہاتھوں کا فاصلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ شیاطین کو بھیجے گا جو لوگوں کے ساتھ باتیں کریں گے۔ وہ ایک بدو سے کہے گا اگر میں تمہارے باپ اور ماں کو تمہارے لیے دوبارہ زندہ کروں تو تم کیا کرو گے؟ کیا تم شہادت دو گے کہ میں تمہارا خدا ہوں؟ بدو کہے گا ہاں۔ چنانچہ 2 شیاطین اس بدو کے ماں باپ کے روپ میں اس کے سامنے آ جائیں گے اور کہیں گے ہمارے بیٹے اس کا حکم مانو، یہ تمہارا خدا ہے۔ دجال زمین پر 40 دن رہے گا، جس میں سے ایک دن 1 سال کے برابر، ایک دن 1 ماہ کے برابر اور ایک دن 1 ہفتے کے برابر، جبکہ باقی ایام سال کے عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ اس مدت میں دجال اپنے گدھے پہ سوار ہو کر ساری دنیا کا چکر لگائے گا۔ گدھے کا جسم اتنا بڑا ہوگا کہ دونوں کانوں کا درمیانی فاصلہ 40 ہاتھ کے برابر ہوگا، اور اس کے گدھے کی رفتار کا عالم یہ ہوگا کہ 1 قدم اٹھائے گا تو 1 میل کی مسافت طے کرے گا، اور روئے زمین کا کوئی میدانی، صحرائی اور پہاڑی علاقہ ایسا باقی نہیں بچے گا کہ جہاں وہ نہ جائے۔ البتہ مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ پہ فرشتوں کا پہرا ہونے کی وجہ سے ان میں داخل نہ ہو سکے گا، بلکہ مدینے کے باہر دلدلی زمین میں پڑاؤ کرے گا، اور مدینہ پاک میں زلزلے کے 3 جھٹکے آئیں گے جس کی وجہ سے ہر کافر اور منافق مدینے سے بھاگ نکلے گا اور دجال سے جا ملے گا۔ اس روز مدینہ پاک ہر منافق اور فاسق مرد و عورت سے خالص و پاک ہو جائے گا، اسی لیے اس دن کا نام یوم الخلاص بھی ہے، اور بعض روایات کے مطابق بیت المقدس اور کوہ طور پر بھی نہیں جا سکے گا۔ دجال طرح طرح کے شعبوں کے ذریعے لوگوں کا ایمان برباد کرنے کی کوشش کرے گا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ دجال کے ساتھ روٹیوں کے پہاڑ ہوں گے۔ دجال کے پیروکاروں کے علاوہ باقی لوگ سخت تکلیف میں ہوں گے۔ اس کے ساتھ 2 نہریں ہوں گی جن میں سے ایک کو جنت اور دوسری کو دوزخ کہے گا۔ در حقیقت جسے وہ جنت کا نام دے وہ دوزخ، اور جسے وہ دوزخ کا نام دے وہ جنت ہوگی۔ اس کے کہنے پر آسمان سے بارش برسے گی اور لوگوں کے سامنے وہ ایک شخص کو قتل کر کے پھر زندہ کر دے گا۔ دجال کے فتنوں کی وجہ سے اہل ایمان سخت پریشانی اور تنگی کے عالم میں بھاگ کر دخان نامی ایک پہاڑ میں پناہ لیے ہوں گے، لیکن دجال ان کا پیچھا کر کے پہاڑ کا گھیراؤ کر لے گا۔ اہل ایمان سخت بھوک اور تکلیف میں مبتلا ہوں گے، تب اللہ پاک حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائیں گے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی دجال ایسے گھلے گا جیسے پانی نمک میں گھلتا ہے، اور آپ علیہ السلام دجال کو مقام لطف پہ قتل کریں گے اور اس کے پیروکاروں میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑیں گے۔ دجال کی سواری بھی اتنی بڑی ہوگی کہ اس کے دونوں کانوں کا درمیانی فاصلہ ہی 40 گز کا ہوگا۔
وہ ایک قدم میں تحد نکاح مسافت کو طے کر لے گا۔ دجال پکا جھوٹا اور اعلیٰ درجے کا شعبدباز ہوگا۔ اس کے پاس غلوں کے ڈھیر اور پانی کی نہریں ہوں گی۔ زمین میں مدفون تمام خزانے باہر نکل کر شہد کی مکھیوں کی مانند اس کے ساتھ ہو لیں گے۔ جو قبیلہ دجال کی جھوٹی خدائی پر ایمان لائے گا، دجال اس پہ بارش برسائے گا، جس کی وجہ سے کھانے پینے کی چیزیں ابل پڑیں گی اور درختوں پہ پھل آ جائیں گے۔ دجال مکہ معظمہ میں گھسنا چاہے گا مگر فرشتوں کی پہرےداری کی وجہ سے ادھر گھس نہ پائے گا، اسی لیے نامراد و ذلیل ہو کر واپس مدینہ منورہ کا رخ کرے گا۔ اس وقت مدینہ منورہ کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر فرشتوں کا پہرا ہوگا، لہٰذا یہاں پر بھی منہ کی کھانی پڑے گی۔ انہی دنوں مدینہ منورہ میں 3 مرتبہ زلزلہ آئے گا، جس سے گھبرا کر بہت سارے بے دین شہر سے بھاگ نکلیں گے۔ باہر نکلتے ہی دجال انہیں لقمہ تر کی طرح نکل لے گا۔ آخر ایک بزرگ دجال سے بحث و مناظرے کے لیے نکلیں گے اور خاص اس لشکر کے بیچ میں پہنچ کر اس کی بابت دریافت کریں گے۔ لوگوں کو اس کی باتیں گستاخی معلوم ہوں گی، لہٰذا اس کے قتل کا فیصلہ کریں گے، مگر چند افراد آڑے آ کر یہ کہہ کر روک دیں گے کہ ہمارے خدا دجال کی اجازت کے بغیر اس کو قتل نہیں کیا جاتا۔ چنانچہ اس بزرگ کو دجال کے دربیان میں حاضر کیا جائے گا، جہاں پہنچ کر یہ بزرگ چلا اٹھے گا، میں نے پہچان لیا کہ تو ہی دجال ملعون ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تیرے ہی خروج کی خبر دی تھی۔ دجال اس خبر کو سنتے ہی آپے سے باہر ہو جائے گا اور اس کو قتل کرنے کا فیصلہ کرے گا۔ درباری فوراً اس کے 2 ٹکڑے کریں گے۔ دجال اپنے حواریوں سے کہیں گے کہ اب اگر میں اس کو دوبارہ زندہ کر دوں تو کیا تم کو میری خدائی کا پختہ یقین ہو جائے گا؟ یہ دجالی گروپ کہے گا کہ ہم تو پہلے سے ہی آپ کو خدا مانتے آ رہے ہیں، البتہ اس معجزے سے ہمارے یقین میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ دجال اس بزرگ کے دونوں ٹکڑوں کو اٹھا کر زندہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ ادھر وہ بزرگ بوجہ حکم الہی کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے اب تو مجھے اور زیادہ یقین آ گیا کہ تو ہی دجال ملعون ہے۔ وہ جلا کر دوبارہ انہیں ذبح کرنا چاہے گا، لیکن اب اس کی قدرت سلب کر لی جائے گی۔ دجال شرمندہ ہو کر انہیں اپنی جہنم میں جھونک دے گا، لیکن یہ آگ ان کے لیے ٹھنڈی و گلزار بن جائے گی۔ اس کے بعد وہ شام کا رخ کرے گا، لیکن دمشق پہنچنے سے پہلے ہی حضرت مہدی علیہ السلام وہاں آ چکے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کی ابتدا سے انتہا تک کے بارے میں امت کی مکمل رہنمائی کی۔ دجال 40 دن حکومت کر کے عیسیٰ ابن مریم کے ہاتھوں قتل ہوگا۔ مسلمانوں کے ہاں انہی کو مسیح موعود کا درجہ حاصل ہے۔ وہ آخری بار اردن کے علاقے میں افیق نامی گھاٹی پہ نمودار ہوگا۔ مسلمانوں اور دجالی لشکروں کے درمیان جنگ ہوگی، جس میں وہ 1/3 مسلمانوں کو شہید کرے گا، 1/3 کو شکست دے کر بھگا دے گا اور 1/3 کو باقی چھوڑ دے گا۔ رات ہوگی تو بعض مومنین بعض سے کہیں گے کہ تمہیں اپنے رب کی خوشنودی کے لیے اپنے شہید بھائیوں سے جا ملنے، شہید ہو جانے میں اب کس چیز کا انتظار ہے؟ جن کے پاس کھانے کی کوئی چیز زائد ہو وہ اپنے مسلمان بھائی کو دے دے۔ فجر ہوتے ہی عام معمول کی نسبت تم جلدی نماز پڑھ لینا، پھر دشمن سے جنگ پہ روانہ ہو جانا۔ بس جب یہ لوگ نماز کے لیے اٹھیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام ان کے سامنے نازل ہوں گے اور نماز ان کے ساتھ پڑھیں گے۔ نماز سے فارغ ہو کر وہ ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے فرمائیں گے میرے اور دشمن خدا دجال کے درمیان سے ہٹ جاؤ تاکہ مجھے دیکھ لے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضرت قائم آل محمد طاق سال میں ظہور کریں گے۔ ابو بصیر نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت بیان کی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فجرایا حضرت قائم عاشورہ کے دن قیام فرمائیں گے، اور یہ وہ دن ہے جب حضرت امام حسین علیہ السلام بن علی علیہ السلام کو قتل کیا گیا۔ گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ دن ہفتے کا ہے اور محرم الحرام کا عاشورہ ہے۔ آپ رکن اور مقام کے درمیان کھڑے ہیں، جبرائیل آپ کے سامنے بیعت کے لیے آواز دے رہے ہوں گے۔ آپ کے شیعہ جو زمین کے اطراف میں پھیلے ہوں گے وہ سب کے سب ہر طرف سے کھینچ کر آپ کے گرد جمع ہوں گے، آپ کے حید پر بیعت کریں گے۔ پس اللہ زمین کو آپ کے وسیلے سے عدالت اور انصاف کے ساتھ اس طرح بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ یہ روایات اس قسم کی دوسری روایات جو ہمیں بتا رہی ہیں کہ جس سال انشاءاللہ ظہور پر نور ہوگا اس سال کی خصوصیات کو ہم ان روایات کی روشنی میں بیان کر سکتے ہیں۔ ہم اس سال کو ادبی لحاظ سے اور اسلامی کیلنڈر کے اعتبار کو سامنے رکھ کر بیان کرتے ہیں، اور وہ کچھ اس طرح ہے۔ آپ کے ظہور کا سال طاق ہوگا، آخری آفتاب امامت کا طلوع ہفتے کے دن ہوگا یا جمعے کے دن ہوگا، محرم الحرام کی 10 تاریخ ہوگی اور اس روز سال عاشورہ ہفتے کا دن ہوگا یا جمعے کا دن ہوگا۔ اس سال بارشیں بہت زیادہ ہوں گی۔ ظہور کے سال کی نشانیوں سے ایک ہے کہ اس سال بارشیں بہت زیادہ ہوں گی۔ ان بارشوں کے نتیجے میں محصولات، میوہ جات، کھجوریں خراب ہوں گی، کیونکہ بارش بعض اوقات رحمت کا وسیلہ اور بعض اوقات عذاب اور بدبختی کا سبب بن جاتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت قائم علیہ السلام کے ظہور سے پہلے بہت زیادہ بارشیں ہوں گی۔ ان بارشوں سے پھل، میوہ جات، محصولات، درختوں پر لگی کھجوریں خراب اور فاسد ہوں گی، اور آپ لوگ اس واقعے کے رونما ہونے کے بارے میں شک مت کرنا۔ سعید بن جبیر نے اس طرح نقل کیا کہ جس سال حضرت قیام فرمائیں گے زمین پر 25 بارشیں برسیں گی کہ تم ان بارشوں کے اثرات اور برکات کا مشاہدہ کرو گے، اور اس بنیاد پر ان جیسی احادیث کے معنی کو سمجھ سکتے ہیں کہ نمونے کے طور پر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک اور روایت ملاحظہ کریں۔
کامیابی اور فتح کے دن درگاہ فرات امٹ پڑے گا، اس کا پانی کوفے کی گلی کوچوں میں داخل ہوگا۔ ان روایات سے بات بڑی واضح ہے کہ حضرت قائم نے جس سال خروج فرمانا ہے اس سال بارشیں بہت ہوں گی، فرات پہ بڑا سیلاب آئے گا۔ ان علامات میں ایک بات مشترک پائیں گے کہ حضرت کے قیام سے قبل اور آپ کے قیام کرنے والے سال میں جن حالات و واقعات کا تذکرہ ہے ان کا تعلق اور ان کے وقوع کی جگہ سرزمین عرب ہے، اور شاید اس لیے ہے کہ آپ کا ظہور پرنور مکے میں ہوگا اور پھر آپ کے انقلاب کا آغاز بھی اسی جگہ سے ہونا ہے۔ عراق کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ فرات کے کنارے کوفہ و نجف و کربلا ہی میں آپ کی مرکزی حکومت قائم ہوگی۔ آپ کی آمد سے قبل جن ممالک میں حالات بے دگردگو ہونا ہے ان میں شام، مصر، لبنان، حجاز مقدس، عراق، یمن، مجموعی طور پر جزیرۃ العرب اور ایران، طالقان، فضوین، شیراز، مسجد سلمان، استخر، قم المقدسہ و خراسان کا خصوصی ذکر ہے۔ البتہ عمومی نشانیوں میں پوری دنیا کے حالات کا ذکر ہے۔ اس دور کی مادی ترقی، اس دور کے انسانوں کے حالات، جنگیں، بیماریاں، قحط، بدامنی، بے آرامی، بے چینی، ان سب کا تذکرہ موجود ہے۔ البتہ ظہور کے سال اور اس کے قریب قریب کے واقعات و حالات کا تعلق مرکز اسلام سے ہے۔ ان روایات میں اس جگہ اور علاقے، خطے کے بارے میں ذکر ہے جہاں پر آپ کا ظہور ہونا ہے، جہاں سے آپ کا عالمی انقلاب شروع ہوگا، جس علاقے میں آپ کی حکومت کا ہیڈ کوارٹر ہوگا۔ پھر ان واقعات میں مخاطب خود مسلمان اور شیعہ حضرات ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے زمانے کے امام کا انتظار میں ہیں، اور براہ راست یہی لوگ مخاطبین میں سے ہیں۔ اسی لیے ان کے ارد گرد کے ماحول میں جو کچھ ہونا ہے اس کا حوالہ ان روایات میں ملتا ہے۔ زمین پر زلزلوں، عمومی پریشانیوں اور فتنوں کا سال۔ حضرت امام صادق فرماتے ہیں کہ آپ کے ظہور کی علامات سے ہے کہ آپ نے جس سال ظہور فرمانا ہے اس سال زلزلے بہت زیادہ ہوں گے، سردی بہت پڑے گی۔ آپ نے فرمایا میں آپ کو حضرت مہدی علیہ السلام کی آمد کے بارے میں بشارت دیتا ہوں کہ اس سال لوگوں میں اختلافات بہت زیادہ ہوں گے، زلزلے ہوں گے، ظہور سے پہلے ایسا قتل و فساد اور جور ہوگا کہ نہیں، یعنی حضرت مہدی کی آمد پر ہی یہ قتل و غارت گری اور فتنہ و فساد کا سلسلہ رکے گا۔ حضرت قائم سے پہلے دو طرح کی اموات، ایک سرخ موت اور ایک سفید موت ہوگی، اس طرح سے کہ ہر 7 افراد میں سے 5 مریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضرت مہدی سے پہلے سرخ و سفید موت ہوگی، مکڑیوں کا حملہ ہوگا اور یہ خون کے رنگوں کی مانند ہوگی۔ سرخ موت جنگ کے نتیجے میں ہوگی، سفید موت بیماری، طاعون، کینسر کے نتیجے میں ہوگی۔ جناب ابو بصیر نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے بیان کیا ہے کہ آپ نے فرمایا حضرت قائم کے قیام سے پہلے ایسا فتنہ ہوگا جس میں لوگ بھوکے مریں گے اور قتل و غارت گری سے سخت خوف میں مبتلا ہوں گے، اموال کم ہوں گے، جانیں چلی جائیں گی، محصولات ضائع ہوں گے۔ پھر آپ نے سورہ بقرہ کی آیت 100 کی تلاوت فرمائی، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کچھ تو خوف سے، کچھ بھوک سے، کچھ اموال میں کمی سے، اور تم صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو۔ بیان شدہ نشانیوں کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ روایات جو ہم نے نمونے کے طور پر بیان کی، جن سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت قائم کے ظہور سے پہلے لوگوں کے اندر خوف و ہراس ہوگا، بھوک ہوگی، قحط سالی ہوگی، معاشی بدحالی ہوگی، زمین لرزے گی، زلزلے ہوں گے، بے تحاشا بارشیں ہوں گی، فتنہ و فساد ہوگا، ہر شخص موت کی تمنا کرے گا، بیماریاں ہوں گی، مایوسی ہی مایوسی ہوگی، خوف و ہراس ہوگا، قحط ہوگا، خیانت ہوگی، بے راہ روی ہوگی، امین خائن ہوگا، سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ کہا جائے گا، ہر طرف ظلم کی داستانیں ہوں گی۔ ان حالات میں عدالت الہی کے تخت پہ جلوہ افروز ہونے کے لیے حضرت مہدی کا ظہور پرنور ہوگا، جن کی آمد سے ظلم کی طویل تاریک رات کا خاتمہ ہوگا اور صبح نور طلوع ہوگی، انسانیت کو اپنا اصلی راستہ ملے گا اور ہر شخص خوشحالی کی منزل کو پالے گا۔ ظہور کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام کعبے کی دیوار سے ٹیک لگا کے کھڑے ہوں گے، ابر کا سایہ آپ کے سر مبارک پہ ہوگا، آسمان سے آواز آئے گی کہ یہی امام مہدی ہیں۔ اس کے بعد آپ ایک منبر پہ جلوہ افروز ہوں گے، لوگوں کو خدا کی طرف دعوت دیں گے اور دین حق کی طرف آنے کی سب کو ہدایت فرمائیں گے۔ آپ کی تمام سیرت پیغمبر اسلام کی سیرت ہوگی اور انہی کے طریقے پہ عمل پیرا ہوں گے۔ ابھی آپ کا خطبہ جاری ہوگا کہ آسمان سے جبرائیل و میکائیل آ کر بیعت کریں گے، پھر ملائکہ آسمانی کی عام بیعت ہوگی، ہزاروں ملائکہ کی بیعت کے بعد وہ 313 مومن بیعت کریں گے جو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، پھر عام بیعت کا سلسلہ ہوگا۔ 10,000 افراد کی بیعت کے بعد آپ سب سے پہلے کوفہ تشریف لے جائیں گے اور دشمنان آل محمد کا قلعہ قمع کریں گے۔ آپ کے ہاتھ میں عصائے موسیٰ ہوگا جو اژدہے کا کام کرے گا اور تلوار حمائل ہوگی۔ تواریخ میں ہے کہ جب آپ کوفہ پہنچیں گے تو کئی ہزار کا ایک گروہ آپ کی مخالفت کے لیے نکل پڑے گا اور کہے گا کہ ہمیں بنی فاطمہ کی ضرورت نہیں، آپ واپس چلے جائیں۔ یہ سن کر آپ تلوار سے ان سب کا قصہ پاک کر دیں گے اور کسی کو بھی زندہ نہ چھوڑیں گے۔ جب کوئی دشمن آل محمد اور منافق وہاں باقی نہ رہے گا تو آپ ایک منبر پر تشریف لے جائیں گے اور کئی گھنٹے تک رونے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ پھر آپ حکم دیں گے کہ مشہد حسین تک نہر فرات کاٹ کر لائی جائے اور ایک مسجد کی تعمیر کی جائے جس کی 1000 دروں، چنانچہ ایسا ہی کیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ زیارت سرور کائنات کے لیے مدینہ منورہ تشریف لے جائیں گے۔ نعیم بن حماد کی روایات ہیں کہ جو لوگ دجال کے یا اس کے لوگوں کے ہاتھوں شہید ہوں گے ان کی قبریں تاریک اندھیری راتوں میں چمک رہی ہوں گی۔ ایک اور روایت ہے کہ ان کا شمار افضل ترین شہداء میں ہوگا۔
معزز ناظرین، اب ہم امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں جانتے ہیں کہ آپ کا ظہور کب ہوگا۔ علی بن حمزہ بطائنی نے ابو بصیر سے نقل کیا کہ امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ مولا آپ پہ قربان جاؤ، حضرت قائم وجہ کا ظہور کب ہوگا؟ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابا محمد، ہم خاندان اہل بیت بقیہ اللہ کے ظہور کے زمانے کو مشخص اور معین نہیں کرتے۔ یاد رکھو کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹ بولتے ہیں کہ جو ظہور کے وقت کو معین کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اے ابا محمد، یاد رکھو حضرت مہدی کے ظہور سے پہلے 5 علامات ظاہر ہوں گی۔ ماہ رمضان میں آسمانی ندا کا آنا، سفیانی کا خروج، مرد خراسانی کا خروج، نفس زکیہ کی شہادت، بیاباں میں زمین کا دھس جانا۔ پھر فرمایا کہ اے ابا محمد، ان علامات سے پہلے لوگ 2 قسم کی طاعون کی بیماری کا شکار ہوں گے، سفید طاعون اور سرخ طاعون۔ ابو بصیر کہتا ہے کہ میں عرض کیا کہ ان 2 قسم کی طاعون سے کیا مراد ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سفید طاعون سے مراد لوگوں کی گروہوں کی صورت میں موت ہے جو تباہی و بربادی کا سبب بنے گی، اور سرخ طاعون سے مراد وہ اموات ہیں جو اسلحہ جیسے ایٹم بم، کیمیائی ہتھیاروں سے وقوع پذیر ہوں گی۔ پھر فرمایا کہ ہمارا قائم اس وقت تک ظہور نہیں کرے گا یہاں تک کہ آسمان کے درمیان سے اس کا نام لے کر اسے ندا نہ دی جائے گی، اور یہ ندا 23 ماہ مبارک رمضان جمعے کی رات ہوگی۔ ابو بصیر کہتا ہے کہ میں نے عرض کی کہ کس نام مبارک کے ساتھ ان کو ندا دی جائے گی؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو ان کے نام اور ان کے والد گرامی کے نام کے ساتھ یوں صدا دی جائے گی کہ آگاہ رہو کہ فلاں بن فلاں قائم آل محمد علیہ السلام ہے، انہوں نے ظہور کر دیا ہے، بس ان کی بات کو سنو اور ان کے حکم کی اطاعت کرو۔ بس کوئی مخلوق خدا نہیں ہوگی کہ جس کے اندر روح ہو مگر یہ کہ اس صدا کو سنے گی جو سوئے ہوئے ہوں گے، جاگ جائیں گے اور اپنے گھروں کے صحنوں میں نکل آئیں گے۔ دوشیزہ لڑکی پردے سے باہر آئے گی اور حضرت مہدی اس وقت ظہور فرمائیں گے، اور وہ آواز اور صدا جبرائیل کی ہوگی۔ آخر میں امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آواز اور آسمانی ندا جبرائیل کریں گے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ قائم آل محمد کے ظہور سے پہلے 5 حادثے رونما ہوں گے۔ یمن کے لوگوں میں سے ایک انقلابی مرد کی تحریک، سفیانی کا خروج، آسمانی فریاد کی جو ہر جگہ سنی جائے گی، بیدا میں زمین کا دھسنا اور پاک دامن انسان کا قتل۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ 6 علامات ایسی ہیں کہ حضرت مہدی علیہ السلام کی ظہور سے پہلے حتماً وقوع پذیر ہوں گی۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ قائم آل محمد کی ظہور کی 5 نشانیاں ہیں: سفیانی کا خروج، یمنی مرد کی تحریک، آسمانی فریاد، پاک دامن شخص کا قتل اور بیابان زمین کا دھس جانا۔ ظہور کے سال کے واقعات اور حالات بہت زیادہ ہیں۔ ہم ان واقعات میں سے جو بہت ہی واضح اور وقوع کے زمانے کے قریب ہیں اس بارے سے کچھ روایات سے سمجھا سکتے ہیں۔ ان کو سامنے رکھ کر بعض علامات اور نشانات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اصل بحث شروع کرنے سے پہلے ان حالات اور واقعات جن کی طرف اجمالی اشارہ ہو چکا، جو کلی اور عمومی طور پر ظہور کے سال پر اور اس کے سال کی خصوصیت پر دلالت کرتے ہیں، ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ ظہور کے سال کا طاق ہونا۔ قدوۃ المحدثین شاہ رفیع الدین رقم طراز ہیں کہ حضرت امام مہدی جو عام لدنی سے بھرپور ہوں گے، جب مکے سے آپ کا ظہور ہوگا اور اس ظہور کی شہرت اطراف و اکناف میں عالم میں پھیلے گی تو افواج مدینہ و مکہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی، اور شام و عراق کے ابدال اور اولیاء خدمت شریف میں حاضر ہوں گے، اور عرب کی فوجیں جمع ہو جائیں گی۔ آپ ان تمام لوگوں کو اس خزانے سے مال دیں گے جو کعبے سے برآمد ہوگا، اور مقام خزانہ کو تاج الکعبہ کہتے ہوں گے۔ اسی اثنا میں ایک شخص خراسانی عظیم فوج لے کر حضرت کی مدد کے لیے مکہ معظمہ کو روانہ ہوگا۔ راستے میں اس لشکر خراسانی کے مقدمہ الجیش کے کمانڈر منصور سے نصرانی فوج کی ٹکر ہوگی، اور خراسانی لشکر نصرانی فوج کو پسپا کر کے حضرت کی خدمت میں پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد ایک شخص سفیانی جو بنی کلب سے ہوگا حضرت سے مقابلے کے لیے لشکر عظیم ارسال کرے گا، لیکن بحکم خدا جب وہ لشکر مکہ معظمہ اور کعبہ منورہ کے درمیان پہنچے گا اور پہاڑ میں قیام کرے گا تو زمین وہیں دھس جائے گی۔ پھر سفیانی جو دشمن آل محمد ہوگا نصارہ سے ساز باز کر کے امام مہدی سے مقابلے کے لیے زبردست فوج فراہم کرے گا۔ نصرانی اور سفیانی فوج کے اسی نشان ہوں گے، اور ہر نشان کے نیچے 12,000 کی فوج ہوگی۔ ان کا دارالخلافہ شام ہوگا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام بھی مدینہ منورہ ہوتے ہوئے جلد سے جلد شام پہنچیں گے۔ جب آپ کا ورود مسعود دمشق ہوگا تو دشمن آل محمد سفیانی اور دشمن اسلام نصرانی آپ سے مقابلے کے لیے سفارا ہوں گے۔ اس جنگ میں فریقین کے بے شمار افراد قتل ہوں گے۔ بالآخر امام علیہ السلام کو فتح کامل ہوگی اور ایک نصرانی بھی زمین شام پر باقی نہ رہے گا۔ اس کے بعد امام علیہ السلام اپنے لشکریوں میں انعام تقسیم کریں گے اور ان مسلمانوں کو مدینہ منورہ سے واپس بلا لیں گے جو نصرانی بادشاہ کے ظلم و جور سے عاجز آ کر شام سے ہجرت کر گئے تھے۔ اس کے بعد مکہ معظمہ واپس تشریف لے جائیں گے اور مسجد سہلہ میں قیام فرمائیں گے۔ اس کے بعد مسجد الحرام کو اثر نو بنائیں گے اور دنیا کی تمام مساجد کو شرعی اصول پہ کر دیں گے، ہر بدعت کو ختم کر دیں گے اور ہر سنت کو قائم کریں گے، نظام عالم درست کریں گے اور شہروں میں فوجیں ارسال کریں گے۔ انصرام و انتظام کے لیے وزراء روانہ ہوں گے۔
حضرت مہدی علیہ السلام سنت کے قائم کرنے اور بدعت کو مٹانے کا انصرام و انتظام عالم میں مشغول و مصروف ہوں گے کہ ایک دن نماز صبح کے وقت بروایتی نماز عصر کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے دمشق جامع مسجد کے منارہ شرقی پر نزول فرمائیں گے۔ حضرت امام مہدی ان کا استقبال کریں گے اور فرمائیں گے کہ آپ نماز پڑھائیے۔ حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ یہ ناممکن ہے، نماز آپ کو پڑھانا ہوگی۔ چنانچہ حضرت مہدی علیہ السلام امامت کریں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور ان کی تصدیق کریں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ کی عمر 40 سالہ جوان جیسی ہوگی۔ وہ اس دنیا میں شادی کریں گے اور ان کے اور 2 لڑکے بھی ہوں گے، ایک کا نام احمد اور دوسرے کا نام موسیٰ ہوگا۔ اس کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بلاد ممالک کا دورہ کرنے اور حالات کا جائزہ لینے کے لیے برآمد ہوں گے اور دجال ملعون کے پہنچائے ہوئے نقصانات اور اس کے پیدا کیے ہوئے بدترین حالات کو بہترین سطح پر لائیں گے۔ حضرت عیسیٰ خنزیر کو قتل کرنے، صلحوں کو توڑنے اور لوگوں کے اسلام قبول کرنے کا انصرام و بندوبست فرمائیں گے۔ عدل مہدی سے بلاد عالم میں اسلام کا ڈنکا بجے گا اور ظلم و ستم کا تختہ الٹ جائے گا۔ قیامت صغریٰ یعنی ظہور آل محمد اور قیامت کبریٰ کے درمیان دجال کے بعد یاجوج اور ماجوج کا خروج ہوگا۔ یہ صد سکندری سے نکل کر سارے عالم میں پھیل جائیں گے اور دنیا کے امن و امان کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ یاجوج ماجوج حضرت نوح کے بیٹے یافس کی اولاد سے ہیں۔ یہ دونوں نجار 100 قبیلے اور امتنوں کے سردار اور سربراہ ہیں۔ ان کی کثرت کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ مخلوقات میں ملائکہ کے بعد انہیں کثرت دی گئی اور ان میں کوئی ایسا نہیں جس کی 1000 اولاد نہ ہو، یعنی یہ اس وقت تک مرتے نہیں جب تک 1000 بہادر پیدا نہ کریں۔ یہ 3 قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ جو تار سے زیادہ لمبے، دوسرے وہ جو لمبے اور چوڑے برابر ہیں جن کی مثال بہت بڑے ہاتھی سے دی جا سکتی ہے، تیسرے وہ جو اپنا ایک کان بچھاتے اور دوسرا اوڑھتے ہیں۔ ان کے سامنے لوہا، پتھر، پہاڑ تو وہ کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ حضرت نوح کے زمانے میں دنیا کے آخر میں اس جگہ پیدا ہوئے جہاں سے پہلے سورج نے طلوع کیا تھا۔ زمانے فطرت سے پہلے یہ لوگ اپنی جگہ سے نکل پڑے تھے اور اپنے قریب کی ساری دنیا کو کھا پی جاتے، یعنی ہاتھی، گھوڑا، اونٹ، انسان، جانور، کھیتی باڑی، غرض جو کچھ سامنے آتا ان سب کو ہضم کر جاتے۔ وہاں کے لوگ ان سے سخت تنگ اور عاجز تھے، یہاں تک کہ زمانہ فطرت میں حضرت عیسیٰ کے بعد بروایتی جب ذوالقرنین اس منزل تک پہنچے تو انہیں وہاں کا سارا واقعہ معلوم ہوا اور وہاں کی مخلوق نے ان سے درخواست کی کہ ہمیں اس بلائے بے درما یاجوج ماجوج سے بچائیں۔ چنانچہ انہوں نے 2 پہاڑوں کے اس درمیانی راستے کو جس سے وہ آیا کرتے تھے بحکم خدا لوہے کی دیوار سے جو 200 گز اونچی اور 50 یا 60 گز چوڑی تھی بند کر دیا۔ اسی راستے کو دیوار رکوع صد سکندری کہتے ہیں کیونکہ ذوالقرنین کا اصل نام سکندر اعظم تھا۔ صد سکندری کے لگ جانے کے بعد ان کی خوراک سانپ قرار دی گئی جو آسمان سے برستے ہیں۔ یہ تب ظہور امام مہدی اس میں محصور رہیں گے۔ ان کا اصول اور طریقہ یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی زبان سے صد سکندری کو رات چاٹ کر کاٹتے ہیں، جب صبح ہوتی ہے اور دھوپ لگتی ہے تو ہٹ جاتے ہیں، پھر دوسری رات کٹی ہوئی دیوار پر ہو جاتی ہے اور وہ پھر اسے کاٹنے میں لگ جاتے ہیں۔ بحکم خدا سے یہ لوگ امام مہدی کے زمانے میں خروج کریں گے، دیوار کٹ جائے گی اور نکل پڑیں گے۔ اس وقت کا عالم یہ ہوگا کہ تمام لوگ اپنی تعداد ساری سمیٹے دنیا میں پھیل کر نظام عالم کو درہم برہم کرنا شروع کریں گے۔ لاکھوں جانیں ضائع ہوں گی اور دنیا کی کوئی چیز ایسی باقی نہ رہے گی جو کھائی اور پی جا سکے، اور یہ اس پر تصرف نہ کریں گے۔ یہ بلا کے جنگجو لوگ ہوں گے، دنیا کو مار کھا جائیں گے اور ادھر سے بحکم خدا خون آلود تیر آئے گا تو یہ بہت خوش ہوں گے اور آپس میں کہیں گے کہ اب ہمارا اقتدار زمین سے بلند ہو کر آسمان پر پہنچ گیا۔ اسی دوران میں امام مہدی علیہ السلام کی برکت اور حضرت عیسیٰ کی دعا کی وجہ سے خداوند عالم ایک بیماری بھیج دے گا جس کو عربی میں نغب کہتے ہیں۔ یہ بیماری ناک سے شروع ہو کر طاعون کی طرح ایک ہی شب میں ان سب کا کام تمام کرے گی۔ پھر ان کے مردار کو کھانے کے لیے عنقا نامی پرندہ پیدا ہوگا جو زمین کو ان کی گندگی سے صاف کرے گا، اور انسان ان کے تیر و کمان اور قابل سوقنی آلات جنگ کو 7 سال تک چلائیں گے۔ آسمانی فریاد امام مہدی کے ظہور کی علامات میں سے ایک علامت ہے کہ بہت سی روایات میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ یہ فریاد اور آواز جبرائیل امی کی ہوگی، تمام زمین میں سنی جائے گی، اس طرح کہ ہر آدمی اپنے کانوں سے اسے سنے گا۔ ابو حمزہ سمالی امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں تھے اور پوچھا کہ وہ آسمانی صدا کیسے ہوگی؟ امام معصوم نے فرمایا، فریاد کرنے والا دن کے شروع میں آسمان سے فریاد دے گا، یہاں تک کہ ہر معاشرہ اور ہر قوم اپنی زبان میں اس کو سنے گی۔ ایک اور حدیث میں امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آسمان سے آواز دینے والا قائم آل محمد کے نام سے آواز دے گا، یہاں تک کہ شرق و غروب میں رہنے والا ہر فرد اس آواز کو سنے گا۔ وحشت اور اضطراب یہاں تک ہوگا کہ سویا ہوا شخص جاگ جائے گا اور اٹھا ہوا شخص بیٹھ جائے گا اور بیٹھا ہوا شخص اٹھ کھڑا ہوگا۔ بس رحمت الہی ان لوگوں کے لیے سزاوار ہے جو اس فریاد اور آواز سے نصیحت لے اور مثبت جواب دے گا، اور وہ پہلی آواز جبرائیل کی آواز ہوگی۔ یقیناً امین فرشتے کی آواز مستضعفین اور مومنین کے لیے خوشی کا باعث ہوگی، خصوصاً وہ لوگ جو ظالموں کے ظلم میں گرفتار ہوں گے، اور ظالموں کے لیے ڈر اور اضطراب کی حالت پیش آئے گی کیونکہ ان کی عمر اور ان کا اقتدار ختم ہونے والا ہوگا۔
اور ان کے پوشیدہ ظلموں سے پردہ ہٹ جائے گا، اور جان لیں کہ منتقم حقیقی حضرت حق نے اپنا کام شروع کر دیا ہے۔ یہ آسمانی آغاز ہوگا عدالت جہانی کا اور ظلم کے ساتھ جنگ کا، اس لیے آسمان والے زمین والوں کی نسبت جلدی ان کی مدد کے لیے حاضر ہوں گے۔ خدایا ہمیں ان افراد میں سے قرار دے جو اس آسمانی آواز کو سنیں گے اور حضرت حق کی نصرت کریں گے اور اپنی زندگی کی بعض بہاروں کو ولی حق کی حکومت کے سائے میں گزاریں گے۔ سفیانی کا خروج ان علامات میں سے ہے جن میں بہت سی شیعہ و سنی روایات میں بیان ہوئی۔ تمام نے سفیانی کو ایک ظالم و جابر کہا ہے اور ان لوگوں کو اسی کی حکومت سے ڈرایا ہے اور جو کچھ اس کے زمانے میں ہوگا افسوس کیا ہے۔ امیر المومنین سفیانی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جگر خوار عورت کا بیٹا خشک صحرا وادی یابس سے خروج کرے گا، اس کے 4 شانے ہیں، وحشتناک چہرے والا ہوگا اور بزرگ چہرے والا ہوگا۔ جب اس کے چہرے کو دیکھو گے اس کی ایک آنکھ والا دیکھو گے۔ اس کا نام عثمان بن انبسہ ہے، وہ ابو سفیان کی اولاد میں سے ہوگا۔ اس کا خروج جاری رہے گا یہاں تک کہ کوفہ اور دجلہ کے کنارے پہ قبضہ کر لے گا، اس کے بعد وہیں پر اپنی سلطنت کا تخت قائم کرے گا۔ امام علی علیہ السلام ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آگاہ رہو، سفیانی 3 مرتبہ بصرہ پر حملہ کرے گا اور اس میں داخل ہوگا، اس کے عزیز و اقارب اس سرزمین کو تباہ و برباد کر دیں گے اور ان کی عورتوں کو اسیر کر لیں گے۔ سفیانی کے خروج کی نشانیاں 3 پرچموں کا آپس میں اختلاف ہے۔ ایک پرچم مغرب سے مصر میں وارد ہوگا اور ظلم و ستم کا مرتکب ہوگا، ایک اور پرچم بحرین سے سرزمین فارس سے ہوتا ہوا احتجاج میں وارد ہوگا، اور تیسرا پرچم شام سے بلند ہوگا۔ یہ فتنہ و فساد 1 سال تک جاری ہوں گے اور اس کے بعد عباس کی اولاد میں سے ایک مرد خروج کرے گا۔ اہل عراق کہیں گے ننگے پاؤں والوں اور مختلف نظریات رکھنے والے آئے ہیں۔ اس وقت اہل شام اور فلسطین پریشان ہوں گے اور شام اور مصر کے بزرگان کی طرف سے رجوع کریں گے۔ وہ کہیں گے کہ جاؤ اور سفیانی کو لے کر آؤ، اور وہ بھی سفیانی کو لے کر آئیں گے اور سفیانی ان کی درخواستوں کو قبول کر لے گا اور دمشق میں ہرستہ کے مقام پر ٹھہرے گا اور اپنے تمام رشتہ داروں کو بلائے گا۔ پھر دمشق کے خشک بیابان میں اس کی مختلف طرفدار اس کے ارد گرد جمع ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جمعہ کے دن ان تمام کے ساتھ دمشق کی جامع مسجد میں داخل ہوں گے اور پہلی بار ممبر پر جہاد کی دعوت دے گا۔ شامی اور بہت سے لوگ اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اس کے بعد غوطہ نامی جگہ کی طرف حرکت کرے گا اور وہاں سے اپنے خروج کا آغاز کرے گا۔ وہیں پر 3 پرچموں کے درمیان شدید اختلاف کی وجہ سے جنگ ہوگی۔ سیاہ پرچم جس کی حمایت ترک اور عجم کر رہے ہوں گے، زرد پرچم جو عباس کے بیٹے سے مربوط ہوگا، تیسرا پرچم سفیانی اور اس کی فوج سے مربوط ہوگا۔ شدید جنگ ازرق نامی جگہ پر ہوگی کہ وہ 60,000 آدمی قتل ہوں گے۔ سفیانی جنگ جیت جائے گا، اس کے بعد بہت زیادہ افراد کو قتل کرے گا، پھر بہت زیادہ زمینوں کو قبضے میں لے گا، پھر ظاہراً عدالت کا پرچار کرے گا یہاں تک کہ لوگ اس کے ظلم و ستم کو بھول جائیں گے اور کہیں گے کہ جو کچھ لوگ کہتے تھے جھوٹ کہتے تھے۔ جب امام علیہ السلام کی بات یہاں تک پہنچی تو بڑی ناراحتی کے ساتھ ارشاد فرمایا، خدا کی قسم وہ جھوٹ بولتے ہیں، نہیں جانتے کہ سفیانی کی وجہ سے امت محمد پر کیا بدبختیاں وارد ہوں گی اور کیا تباہی ہوگی۔ اگر یہ جان لیتے تو ایسی بات ہرگز نہ کہتے۔ سفیانی اپنے گروہ کے ساتھ اپنے سفر کو جاری رکھے گا یہاں تک کہ پہلے شہر حمص میں پہنچے گا اور سب سے بدترین سلوک اس کے بستے والوں کے ساتھ کرے گا، پھر فرات سے عبور کر کے مصر کے دروازوں تک پہنچے گا اور سبا نامی جگہ پر ایک بڑی جنگ رونما ہوگی اور سفیانی اور اس کی فوج کا ظلم و ستم لوگوں پر ایسی وحشت طاری کرے گا، شہر ایک کے بعد دوسرا فتح ہوتا جائے گا اور سفیانی بڑے غرور اور تکبر سے دمشق لوٹے گا اور لوگوں کو اپنے ارد گرد جمع کرے گا اور مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے فوج تیار کرے گا اور ان کو مدینے کی طرف بھیج دے گا، اور ایک اور فوج بغداد پر حملہ کرنے کے لیے تیار کرے گا۔ سفیانی بغداد میں 70,000 لوگوں کا قتل عام کرے گا اور 300 حاملہ خواتین کا پیٹ چاک کرے گا، پھر کوفہ پر حملہ کرے گا کہ جن سے آنکھیں رو پڑیں گی اور دلوں پر وحشت طاری ہوگی۔ سفیانی کا خروج مکہ و مدینہ کی طرف جاری رہے گا۔ اصبح بن نباتہ کہتے ہیں کہ اپنے مولا کے حضور تھا کہ انہوں نے ظہور کی علامات کو شمار کیا کہ اس وقت سفیانی کا خروج اور اس کا حملہ مکہ و مدینہ پر کرے گا اور فرمایا، امام مہدی کے ظہور کے لیے کچھ علامات ہیں۔ حملہ من جملہ سفیانی کا خروج سرخ پرچم کے ساتھ اس کے لشکر کا ایک کمانڈر قبیلہ بنی کلب کا ایک مرد ہوگا۔ سفیانی کی فوج میں سے 12,000 کا لشکر مکہ و مدینے پہ حملہ کرے گا۔ اس لشکر کا کمانڈر بنی امیہ میں سے خزیمہ نامی ایک شخص ہوگا جو ایک پلید اور ظالم ہوگا کہ جس کی بائیں آنکھ اندھی ہوگی، سفیدی نے اس کی آنکھ کو گھیرا ہوا ہوگا۔ خزیمہ بہت زیادہ آدمیوں کی لاشوں کو مسلح کرے گا، یعنی ان کے اعضاء و جوارح کو قطع کرے گا، بہت ساری جگہوں پر کامیاب ہوگا یہاں تک کہ مدینے میں داخل ہوگا اور وہاں ابی الحسن اموی کے گھر ٹھہرے گا۔ پھر فوج کو ایک آدمی کی گرفتاری کے لیے بھیجے گا جس کا تعلق آل محمد کے خاندان سے ہوگا، جس کو شیعان نے اپنے گھیرے میں لے رکھا ہوگا۔ اس وقت اپنی فوج کے ہمراہ مکے کی طرف جائے گا۔ مکے کی طرف جانے والے لشکر کی سربراہی قبیلہ اطفان کی ذمہ ہوگی۔ جس وقت یہ خاص جگہ القا الغبخیسی سفید صحرا پہنچے گا، خداوند تعالی زمین کو حکم دے گا کہ سب کو نگل جاؤ، ان میں سے فقط ایک آدمی باقی رہے گا۔
خداوند تعالیٰ اس کو چہرے کو تبدیل کرے گا اور اس کو واپس بھیج دے گا تاکہ ظالموں کے لیے ایک درس عبرت ہو، اور اس وقت یہ آیت نازل ہوگی اور اس وقت یہ اس آیت کی تفسیر ہوگی۔ چنانچہ ان کو دیکھو کہ سخت ہراساں ہے، فرار کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، وہ نزدیک ترین راستے سے 2-4 عذاب ہوں گے۔ ایک اور روایت میں حذیفہ بن یمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بزرگ صحابی نے آخری زمانے کے فتنے کو بیان کیا ہے، اور سفیانی کی بدترین عاقبت کو رسول اللہ کی زبانی یوں بیان کیا: سفیانی کا لشکر مدینے میں داخل ہوگا، وہاں پر 3 دن تک قتل و غارت کرے گا۔ اس کے بعد مدینے سے مکے کی طرف جیسے ہی وہ مکہ و مدینہ کے درمیان بیابان صحرا میں پہنچے گا، خداوند جبرائیل کو حکم دے گا تاکہ ان کو نابود کرے۔ جبرائیل اس زمین میں نازل ہوگا اور پاؤں سے ایک طرف بارد کرے گا، زمین ان میں سے 2 آدمیوں کے علاوہ سب کو نگل جائے گی۔ ان 2 افراد کا تعلق جھینا قبیلہ سے ہوگا تاکہ دوسروں کے لیے عبرت کا باعث بنے۔ آخر میں ضروری ہے کہ کہا جائے سفیانی کی مدت حکومت تباہی و بربادی کے بعد اعتقادی حدوں کو عبور کرنے کے بعد عراق، حجاز، شام، فلسطین اور اردن پر حملہ کرنے کے بعد 9 ماہ ہوگی، اور مسلح بزرگ کی آمد کی خبر سننے کے بعد اپنے آپ کو جنگ کے لیے آمادہ کرے گا، لیکن اس کے دل میں وحشت ایجاد ہوگی اور اپنے بعض ساتھیوں کے باعث حق کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، لیکن بعض 100 سروں کے وسوسے کی بنا پر اپنے عہد و پیمان کو توڑ دے گا اور بقیت اللہ العظم اج کے ساتھ جنگ کرے گا تاکہ تھوڑی مدت میں اس کی فوج ختم ہو جائے گی۔ حجت خدا اپنی خوبصورت تدبیر کے ساتھ اور الہی مدد کی بنا پر اس پر اور اس جیسے دوسروں پر غلبہ حاصل کر لے گا اور سفیانی کی فوج کاملہ تباہ و برباد ہو جائے گی۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے زمانے میں بھی یہ نکلا تھا، اس کا نام عبداللہ یا سعید بن سعید تھا۔ رسول اکرم اور آپ کے اصحاب اسے دیکھنے اس کے گھر گئے تھے، وہ اپنی خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ حضرت عمر اسے قتل کرنا چاہتے تھے لیکن پیغمبر خدا نے منع کر دیا، ابھی تک زندہ ہے اور آخری زمانے میں اصفہان کے مضافات میں یہودیوں کے گاؤں یہودیہ سے خارج کرے گا۔ عبداللہ بن عمر نے کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا اس وقت تک قیامت برپا نہ ہوگی جب تک میری اولاد میں سے مہدی ظہور نہ کرے، اور مہدی ظہور نہ کرے گا جب تک 60 جھوٹے جو کہ خود کو پیغمبر سمجھتے ہوں گے ظاہر نہ ہوں گے۔ جابر ابن عبداللہ انصاری سے منقول ہے پیغمبر خدا نے فرمایا جس نے دجال کو جھٹلایا وہ کافر ہو گیا، اور جس نے مہدی کو جھٹلایا وہ بھی کافر ہو گیا۔ دجال کو جھٹلانے کا مطلب ہے کہ اس کے خروج کے بارے میں شک و شبہ کرنا مراد کہ جس کے خروج کی خبر حضور نے خود دی۔ انس بن مالک سے منقول ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا اصفہان کے 70,000 یہودی دجال کی اطاعت و مدد کریں گے۔ جابر نے کہا اس وقت تک دجال خروج نہیں کرے گا جب تک روم، یورپ اور امریکہ فتح نہ ہو جائیں۔ معاذ بن جبل نقل کرتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ جہانی اور قسطنطنیہ مغرب کی فتح اور خروج دجال 7 مہینوں کے اندر اندر ہوگا، لیکن بعض محققین کا کہنا ہے کہ دجال کسی معین و مخصوص شخص کا نام نہیں بلکہ عرب میں ہر جھوٹے اور دھوکے باز کو دجال کہتے ہیں، بس دجال کا معنی جھوٹے اور دھوکے باز ہے۔ ہماری نظر میں یہی بات کچھ بہتر لگ رہی ہے کیونکہ اول ذکر بات بہت سے ابہام رکھتی ہے کہ اگر مدینے میں تھا آیا عام انسان کی مانند تھا یا اسی قوی شکل میں تھا کہ جیسے ظہور کرے گا، مسلمان تھا یا غیر مسلم، جناب عمر اسے قتل کیوں کرنے لگے تھے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کیوں روکا، اور پھر اگر وہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا تو آقا کریم نے اس سے بحث و مجادلہ کیوں نہ کیا، پھر یہ کہ اسلام کی معتبر تاریخوں میں ایسے شخص کا ذکر کیوں نہیں، اگر اب کیسی جگہ ہے تو میڈیا میں اس کا ذکر کیوں نہیں، حالانکہ اگر یہی کوئی چند 100 سال پہلے کا شخص موجود ہوتا تو اس وقت دنیا کی حیرت و دلچسپی کا مرکز ہوتا۔ ہو سکتا ہے اگر کوئی کہے کہ وہ بھی امام مہدی کی طرح غائب ہے تو حدیث میں اس کی غیبت کا ذکر کیوں نہیں ہوا، شاید یہ انہی قصوں میں سے ہو کہ جو بنی امیہ نے جناب عمر کی جنگ احد میں بھاگنے کی خفت چھپانے کے لیے اور اس کی شجاعت برقرار رکھنے کے لیے گھڑے ہیں۔ البتہ دوسرے نظریے کی بہت سی احادیث بھی تائید کرتے ہیں، چنانچہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، یعنی قیامت اس وقت تک برپا نہ ہوگی جب تک 30 جھوٹے دجال جو کہ خود کو پیغمبر سمجھتے ہیں ظاہر نہیں ہوں گے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ قیامت اس وقت تک برپا نہ ہوگی جب تک 30 جھوٹے دجال ظاہر نہ ہو جائیں اور وہ خدا اور اس کے رسول پر جھوٹ باندھیں گے۔ مختصراً یہ کہ اصل قضیہ کا صحیح ہونا بعید نہیں ہے، لہٰذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضرت امام مہدی کے ظہور کے وقت آخری زمانے میں ایک شخص کا خروج ہوگا جو فریب کار اور حلیہ گری میں سب سے آگے ہوگا اور جھوٹ بولنے میں پہلے والے دجالوں سے بازی لے جائے گا، اپنے جھوٹے دعووں سے ایک گروہ کو گمراہ کرے گا کیونکہ کھانا پینا اس کے ساتھ ہوگا، اس لیے لوگ اس کی حقیقت سے غافل رہیں گے، اور برفرض سعید بن سعید کو حضور نے اگر دجال کہا بھی ہے تو وہ دروغ گو کے معنی میں ہو سکتا ہے، نہ وہ دجال جو علائم ظہور میں ایک ہے۔ پیارے دوستوں، دجال کا فتنہ ایک انتہائی سنگین فتنہ ہوگا۔ رسول اللہ نماز میں بھی اس فتنے سے بچنے کی دعا پڑھتے تھے اور صحابہ کرام کو اس حوالے سے متنبہ کیا کرتے تھے جس کا مقصد اپنی امت کو اس فتنے سے بچنے کی طرف رغبت دلانا تھا۔ اس حوالے سے صحیح بخاری میں ایک اہم حدیث موجود ہے۔
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम नमाज में ये दुआ पढ़ते थे, ऐ अल्लाह, कब्र के अजाब से मैं तेरी पनाह मांगता हूँ, जिंदगी की और मौत के फितनों से तेरी पनाह मांगता हूँ, दज्जाल के फितने से तेरी पनाह मांगता हूँ, और ऐ अल्लाह, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ गुनाहों से और कर्ज से। इस फितने की संगीनी के हवाले से सही बुखारी ही में हदीस भी मज़कूर है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मुझे वही के जरिए बताया गया कि तुम कब्र में दज्जाल के फितने की तरह, या ये कहा कि दज्जाल के फितने के करीब एक फितने में मुब्तला होगे। इस हदीस से बात वाज़ेह होती है कि दज्जाल का फितना इतना खतरनाक है कि कब्र में इंसान को पेश आने वाली मुश्किलात के साथ इसका जिक्र किया गया है। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको हमारी दिलचस्प और मालूमात से भरपूर वीडियो पसंद आई होगी। मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।